پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلندر صلوات۔ اب میں دعوت دوں گا جناب علامہ سید حسنین عباس آبدی آف کراچی کو کہ وہ منبر پر آئیں اور ذکر آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، الدهر الطاهر ودر الباخر، مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین الحادین المہدیین لا سیما ابن عمہ ووصیہ ونجیہ وباب مدینة علمه ونائم في بيته ولباسه، زینة المحراب والمسجد والمنبر، فاتح البدر والحنین والخیبر، قاتل مرحب وعمر وعنتر، امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین، الذي امام المشارق والمغارب، نقطة دائر المطالب، مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، مولانا علی بن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ نبی کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے۔ ایک بار پھر درود پڑھ محمد۔ عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران اسیران کربلا، متفعل چارہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتائید و توفیق معصومہ عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں اس امام بارگاہ میں اختیارات معصومین کے عنوان سے جو عشرہ مدارس کا آغاز ہوا، آج یہ اس کی دوسری مرحلہ ہے۔
آپ کے سامنے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کو تلاوت کیا کہ جس میں اللہ نے انسان کو بیدار کیا، انسان کے ضمیر کو جگایا اور اس کو اس کی اہمیت سمجھائی۔ آپ لوگ اگر تھوڑا سا اس طرف آ جائیں تو جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کو مشکل نہیں ہوگی، صلوات کا سہارا لیتے ہوئے اس طرف ہو جائیں گے۔ آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں انسان کے ذہن کو بیدار کیا، ضمیر انسانی کو جگایا اور انسان کو اول اس کی اہمیت سمجھائی کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو، ہم نے اس انسان کو عزت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو عربی سے مانوس لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور ابھی کچھ دیر بعد جو نہیں جانتے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ نے اس انسان کو اتنی عزت دی کہ اسے زمین میں اور سمندروں میں سہولتیں عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ایسی عزت دی اس انسان کو کہ اسے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور مالک نے اسے اتنا عزت دار بنایا کہ اسے تمام مخلوقات پر فضیلت و فوقیت عطا فرمائی۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا مختصر سا ترجمہ کہ جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی یہ آیت تمام ہوئی اور پروردگار انسان کو اس کی اہمیت سمجھا چکا، اس کو اس کی امپورٹنس بتلا چکا، تو جیسے ہی آیت تمام ہوئی فوراً اعلان ہوا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم اسی انسان کو روز محشر اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دنیا میں پتھر کو بھی اپنا امام مانا ہوگا تو روز محشر وہ آگے آگے چلے گا، اس کو ماننے والے اس کے پیچھے آئیں گے، اور پروردگار معمومین سے جو پیچھے چلنے والے ہوں گے ان سے نہیں پوچھے گا، سوال ہوگا امام سے، چونکہ اس کو امام مانا تھا لہذا سوال کس سے ہوگا؟ امام سے ہوگا۔ یہ ہے اس آیت کا مختصر سے ترجمہ۔ جو کل لوگ موجود تھے وہ تو سن چکے، جو نہیں سن چکے میں وہیں سے مسلسل ہوں ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ ابو بصیر کا جب منکر امام سے مناظرہ ہوا تو ابو بصیر نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم نے کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں، تیرے پاس علم ہے کہ نہیں، تیرے پاس نالج ہے کہ نہیں، تیرے پاس جانکاری ہے کہ نہیں، بلکہ صحابی امام اس منکر امام سے کہہ رہا ہے کہ یہ بتا تیرے پاس آنکھیں ہیں کہ نہیں، زبان ہے کہ نہیں، آنکھیں ہیں کہ نہیں، زبان ہے کہ نہیں، کان ہے کہ نہیں، اور وہ کہہ رہے ہاں ہیں۔ اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہ آنکھیں اعلیٰ بصارت ہیں، کان ذریعہ گویائی ہے، زبان ذریعہ گفتگو ہے، کہ تیرے پاس دل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دل بھی ہے۔ کہ پھر دل سے کیا کام لیتے ہو؟ ارے بھائی یہ دل تو پورے جسم کا امام ہے، جو آنکھیں دیکھتی ہیں اس کی تصدیق دل کرتا ہے، جو کان سنتے ہیں اس کی تصدیق دل کرتا ہے، جو زبان بولتی ہے اس کی تصدیق دل کرتا ہے۔ کہ اس کا مطلب دل پورے جسم کا امام ہے؟ کہا ہاں دل پورے جسم کا امام ہے۔ تب تجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، جس اللہ نے اس مختصر سے جسم کو بغیر امام کے نہ بنایا ہو وہ یہ پوری کائنات بغیر امام کے بنا دے گا۔ بھائی مجھ سے جڑ جائیے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں، میں مسلسل ہونا چاہ رہا ہوں۔ تو سب بھائی آپ تو کل سن چکے لیکن وہیں سے اب میں آگے بڑھوں گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ خود اعضائے انسانی کے ذریعے دلیل امامت دی، خود دلیل امامت، توجہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جو اعضائے انسانی دی ہے، اگر انسان اس پر غور کرے، خود اپنے اوپر انسان غور کرے تو عظمت امام سمجھ میں آئے گی، معرفت امام سمجھ میں آئے گی کہ بھائی جب ہدایت لینے والا ہو کہ وہ ایسا ہے تو اللہ نے جسے ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہو وہ کیسا ہوگا۔ جب انسان اتنا صاحب عزت ہے تو امام کتنا عزت دار ہو، جب اس کے پاس اتنے اختیار ہیں تو امام کے پاس کتنے اختیار ہوں گے۔ اور جو ہے انسان کے پاس جب اتنے، ارے جو کمرے میں پیدا ہو کے کمرے کو نجس کرے جب وہ ایسا ہے تو جو کعبے میں آ کے کعبے کو پاک کرے وہ کیسا ہوگا۔
جو کعبے میں آ کے کعبے کو پاک کرے وہ کیسا ہو؟ اب قرآن نے بہت توجہ سے سنیے گا، چونکہ اگر یہ بات ضائع ہو گئی تو میری پوری مجلس ضائع ہو جائے گی۔ قرآن نے انسان کو جگایا، انسان کو بیدار کیا، اور اللہ نے انسان کو جو عزت دی اس عزت کا ذکر کیا، اور پہلی عزت جو عطا کی وہ حملناہم فی البر والبحر۔ اس انسان کو اتنی عزت دی کہ وحملناہم فی البر والبحر۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک عزت تو یہ دی کہ اسے اللہ نے صاحب اختیار بنایا، ٹھیک ہے؟ ایک عزت انسان کو یہ دی پروردگار عالم نے کہ اس کے لیے زمین میں اور سمندر میں سفر کے لیے سہولتیں فراہم کی۔ حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، چونکہ ماں شکم میں بچے کو اٹھائے رہتی ہے لہذا حاملہ کہلاتی ہے۔ بھائی مجھ سے جڑ جائیے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں۔ چونکہ بچے کو اٹھائے رہتی ہے لہذا کیا کہلاتی ہے؟ حاملہ کہلاتی ہے۔ ہم نے اس انسان کو بر یعنی زمین پر، بحر یعنی دریاؤں میں اٹھایا۔ اب علماء نے اس کی تفسیر یہ لکھی، معصوم نے بیان کیا کہ یہاں حملناہم کا مطلب یہ ہے، یہاں حملناہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اتنی عزت دی کہ اس کے لیے حیوانوں کو مسخر کر دیا۔ بھائی حیوان بھی مخلوق اللہ کی ہیں، مخلوق اللہ کی ہے نا، لیکن اس انسان کو عزت دار بنایا تو ان حیوانوں کو انسان کی سواری بنا دیا کہ سواریاں انسان کو اٹھائیں۔ لکڑی کی کشتیاں، نباتات بھی اللہ کی مخلوق، لیکن اسے کشتی بنایا تاکہ وہ انسان کو اٹھائے۔ یہ انسان کی عزت انسانی کا تقاضا تھا کہ جانور حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن اسے انسان کی سواری بنایا۔ یہ سہولت دی کہ حیوان مخلوق اللہ کی ہے لیکن انسان کی عزت کے لیے اسے انسان کا مطیع بنا دیا۔ بھائی ذرا مشکل بات ہے لیکن اگر مشکل کچھ ہو جائیں گے تو آسان ہو جائے گی۔ صلوات کا سہارا دے تو میں اس کو اسے کیا کیا؟ انسان کا مطیع بنا دیا۔ وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے اسے زمین میں اور سمندروں میں اٹھایا۔ حیوان مخلوق اللہ کی ہے لیکن اسے سواری بنایا تاکہ وہ انسان کو کیا کرے؟ اٹھائے، انسان اس پہ سوار ہو سکے۔ یعنی خالق وہ ہے، مالک انسان کو بنایا ہے۔ خالق وہ ہے، اختیار انسان کو دیا۔ آپ سفر کرتے ہیں، 8ویں امام کی دعائے سفر ہے، ہر دعا کی کتاب میں مل جائے گی۔ اللہم سخر لنا ھذا، کہ جب سواری پر بیٹھے تو کہو اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دے۔ یعنی مخلوق تیری ہے، کنٹرول ہمیں دے دے۔ خالق تو ہے، اختیار ہمیں دے دے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی تو اپنی مخلوق کا اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا کہ بنایا میں نے، مخلوق میری ہے، چلے گی تیرے اشارے پر۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خلق میں نے کیا، کنٹرول تمہیں دیا، تو یہ عزت انسانی کی علامت بنی۔ تو اگر اونٹ ہمارے اشارے پر چلے تو یہ عزت انسانی کی علامت ہے۔ اگر جانور ہمارے اشارے پر چلے تو یہ انسان کے اختیار کی دلیل ہے۔ تو اگر نبی کے کہنے سے چاند کو ٹکڑے ہو جائے، علی کے کہنے سے سورج مغرب سے پلٹ آئے، ستارہ در زہرا پہ آ جائے، جملہ آپ کے حوالے، زمین کی مخلوق کا انسان کے اشارے پہ چلنا یہ انسان کے اختیار کی دلیل ہے۔ آسمانوں کی مخلوق کا اہل بیت کے اشارے پہ چلنا ان کی عزت کی دلیل ہے۔ نہیں، جملہ تو ابھی مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے۔ عزیزوں، اللہ نے انسان کو جو عزت دی اسے اختیار کہتے ہیں، اہل بیت کو جو عزت دی اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے انسان کو جو عزت دی اسے کیا کہتے ہیں؟ اختیار کہتے ہیں۔ اہل بیت کو جو عزت دی اسے معجزہ کہتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ اللہ نے ہمیں عزت دی، سمجھ میں آتا ہے؟ بھائی موضوع ذہن میں ہے نا، اختیارات معصومین۔ میرے ساتھ چلتے رہیے، آج دوسری تقریر ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، بہت تیزی کے ساتھ مطالبات کے عرض میں خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مسخر کیا۔ اللہم سخر لنا ھذا، کہ سواری پر بیٹھو تو کہو کہ اس سواری کو ہمارے لیے کیا کر دے؟ مسخر کر دے۔ یعنی مخلوق تیری ہے،
کنٹرول ہونے دے دیں. تو اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا. اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا تو حیوانوں کو مسخر کر دیا. مخلوق اللہ کی ہے لیکن اختیار انسان کو دیا کہ بنایا ہم نے, چلاؤ گے تم. مالک ہم ہیں, اختیار تمہارا. اچھا کیسا اختیار دیا؟ انسان کو پروردگار نے یہ اختیار دیا کہ یہ انسان اپنے پیر کی ٹھوکروں سے جانوروں کو چلاتا ہے. بھائی بیدار ہو کے سنیں, ایسا اختیار دیا کہ یہ انسان پیر کی ٹھوکروں سے جانوروں کو چلاتا ہے. تو بھائی اگر ہدایت لینے والا, جملہ ضائع نہ ہونے پائے, اگر ہدایت لینے والا پیر کی ٹھوکر سے مردہ جانور چلا سکتا ہے, ہدایت لینے والا پیر کی ٹھوکر سے جانور کو چلا سکتا ہے, تو اگر ہدایت دینے والا پیر کی ٹھوکر سے مردے کو چلا دے, اگر ہدایت دینے والا پیر کی ٹھوکر سے کیا کرے, مردے کو چلا دے, تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ بھائی اللہ نے اختیار دیا, آج یہ پیر کی ٹھوکروں سے کیا کرتا ہے, جانوروں کو چلاتا ہے. اختیارات معصومی. ارے اپنے آپ کو سمجھیے پھر امام کو سمجھیے گا کہ جب انسان ایسا تو ہدایت دینے والا کیسا ہوگا. اللہ نے انسان کو اختیار دیا. اور آج دیکھیے, آج یہی انسان, اونٹ تو اونٹ ہے, گھوڑا تو گھوڑا ہے, حیوان تو حیوان ہے, آج یہی انسان ستاروں پہ کمندے پھینک رہا ہے, مریخ پہ جانا چاہ رہا ہے, چاند پہ پہنچ گیا. کیسے پہنچ گیا, کس وجہ سے پہنچ گیا؟ کہ جناب اللہ نے اختیار دیا, انسان نے علم حاصل کیا, چاند پہ پہنچ گیا. یہ اختیار انسانی, یہی انسان تو 100 برس پہلے بھی تھا, یہ چاند پہ کیوں نہ پہنچا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی, اگر سو کے سننا ہے تو میں یہیں پہ مجلس کو تمام کر دوں گا. یہی انسان تو 100 برس پہلے بھی تھا, یہ چاند پہ کیوں نہ پہنچا؟ کہ صاحب اختیار تھا, علم نہ تھا. خدا جانے میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے انسان کو اختیار دیا تھا, مگر اختیار استعمال کے لیے جو علم تھا وہ نہ تھا. تو 200 برس پہلے کا انسان چاند پہ نہ پہنچ پایا اس لیے کہ علم نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ چاند پہ نہیں جا سکتا. جس کے پاس علم نہ ہو وہ چاند پہ نہیں جا سکتا. تو جو ان پڑھ ہو وہ معراج پہ کیسے چلا؟ عجیب بات ہے, یہاں پیغمبر کا علم سمجھ میں نہیں آتا اور عرب کے چرواہے کا علم سمجھ میں آ جاتا ہے. سلامت رہیے, آپ جڑ گئے, گفتگو کا آغاز ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فضاؤں میں کروٹیں لینے کے لیے علم ضروری ہے. اور یہاں پیغمبر کی معراج مانتے ہیں, علم نہیں مانتے ہیں. حالانکہ نبی کے علم کے لیے صرف 2 دلیلیں بہت ہیں. جملہ ضائع نہ ہونے پر, نبی ارادے ہیں پڑھوں, اللہ کے نبی کے علم کے لیے صرف 2 دلیلیں بہت ہیں. ایک اللہ کی کتاب, ایک شہر علم کا باب. ہاں کل آپ تھے, آج آگے کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی کتاب قرآن, دلیل علم پیغمبر, ایک شہر علم کا باب. سلونی انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یہ 2 دلیلیں بہت ہیں. ایک دلیل علم پیغمبر, اللہ کی کتاب. یہ قرآن بھی دلیل علم پیغمبر ہے. قرآن کیا ہے؟ دلیل علم پیغمبر. یہ قرآن بھی دلیل علم پیغمبر ہے. ہر علم قرآن میں ہے, ہر علم قرآن میں ہے, سب مانتے ہیں نا, ہر علم قرآن میں ہے. لیکن قرآن سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. بھئی یہ جو ہمارے عربی مدارس قائم ہوئے ہیں, یہ کیوں قائم ہوئے ہیں؟ یہ جو عربی مدارس میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے, یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ علم صرف, یہ علم نحو, علم منطق, علم قراءت, علم حدیث, علم روایت, علم تفسیر, یہ علوم کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟
کہ جناب قرآن سمجھنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر علم کے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. بھائی طے ہے نا بات؟ سب مل کے بولو طے ہے نا؟ بغیر علم کے اور اتنے علوم کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. اب دنیا مجھے یہ سمجھائے کہ نبی خالی قرآن سنانے آئے تھے یا سمجھانے بھی آئے؟ محمد و آل محمد پرخلوص صلوات. بھائی نبی خالی قرآن سنانے آئے یا سمجھانے بھی آئے؟ کہ نہیں، نبی نے خالی سنایا نہیں کہ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ بنایا، غدیر کے میدان میں علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے سمجھائے. نبی نے صرف سنایا نہیں کہ دشمن آدم جنت سے نکالا گیا، منافق کو مکان سے نکال کے سمجھایا بھی. توجہ ہو رہی ہے؟ نبی نے خالی قرآن سنایا نہیں، سمجھایا بھی. تو اب دنیا فیصلہ کرے، جب بغیر علم کے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا تو بغیر علم کے قرآن سمجھایا کیسے جائے گا؟ اچھا توجہ فرمائیے، بڑا اہم موضوع ہے. بھائی جب سمجھا تو جا نہیں سکتا بغیر علم کے. اور معاذ اللہ نبی کے پاس علم نہیں تھا تو سمجھا کیسے دیا قرآن بغیر علم کے؟ تو ایک دلیل علم پیغمبر اللہ کی کتاب قرآن، دوسری دلیل شہر علم کا باب. سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. اچھا یہ دعویٰ سب نے لکھا، مولا علی کے علاوہ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. سب نے لکھا، علی نے کہا سلونی سلونی. علی کے علاوہ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. ایک نے کیا تھا تو حشر کیا ہوا، جائیے جا کے کتابوں کو دیکھ لیجیے. سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. سب نے لکھا کہ علی نے کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جس قسم کا سوال کرنا ہے مجھ سے کرو. اب یہ بڑی نازک بات ہے اگر میں نے سمجھا دی. ہم دنیا کے جس بھی شہر میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی بزرگ شخصیت ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جو سوالات کا تیر لیے مہمان خطیبوں کے پیچھے ہوتی ہے کہ صاحب ہم نے ان سے یہ پوچھا وہ بتا نہ پائے، ہم نے ان سے وہ پوچھا وہ بتا نہ پائے. مولا کا دعویٰ سلونی ملتا ہے، بڑے سے بڑا دشمن یہ نہ کہہ سکا علی سے ہم نے وہ پوچھا بتا نہ پائے. آج تک کوئی نہ ملا بڑے سے بڑا خارجی دشمن، آج سے لے کوئی دشمن اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے علی سے وہ پوچھا بتانا. اور کیسے کیسے سوالات کیے گئے، کیسے کیسے سوالات کیے گئے. دیکھیے قاعدے کے سوال کا قاعدے سے جواب دینا اور ہے، قاعدے کے سوال کا قاعدے سے جواب دینا اور ہے، اور بے قاعدہ سوالوں کا باقاعدہ جواب دینا اور ہے. ایسے ایسے سوالات ہوئے. رات بھر میٹنگ ہوئی کہ بھائی علی سے کوئی ایسا سوال پوچھو کہ جس کے 2 جواب ہوں. کسی نے آگے کہا مولا جو بھی سوال پوچھتے ہیں فوراً بتلا دیتے ہیں، تھوڑا غور کیوں نہیں کرتے، تھوڑی فکر کیوں نہیں کرتے. حضرت نے یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5. کہ سوچا کیوں نہیں؟ کہ مولا دن بھر ہاتھوں کے سامنے رہتی ہے. کہ جس طرح یہ ہاتھ تیری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے یہ کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے. اور ساری رات میٹنگ تھی کہ بھائی جو بھی پوچھو بتلا دیتے ہیں. اور تو علی سے کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ جو سخت، جس کے جو 2 جواب ہوں، تو دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. صبح میٹنگ تمام ہوئی، دروازے کھلے، سب مل کے آئے مسجد نبوی میں. صاحب ممبر سلونی ممبر پہ تشریف فرما تھا. تو یا علی ہم نے جو ہے وہ ایک بچہ دیکھا ہے، مولانا کا مبارک ہے. تو یا علی مشکل کی بات یہ ہے کہ وہ کتے اور بکری سے مل کے بنا ہے. اسے کہیے کیا، کتا کہیے یا بکری کہیے؟ تو بھائی سوال بڑا عجیب ہے، لیکن جس کی جیسی نسل ہوگی وہ ویسا ہی تو سوال پوچھے گا. علی وہ کتے اور بکری سے مل کے بنا ہے، اسے کہیے کیا، کتا کہیے یا بکری کہیے؟ علی نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کے سامنے پانی رکھو، اگر گھونٹ سے پیے تو بکری ہے، زبان سے چاٹے تو کتا ہے.
کہ یار یہی پریشانی کی بات ہے، کبھی ایسے پیتا ہے کبھی ویسے پیتا ہے۔ مولانا نے کہا پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کے سامنے گھاس پھوس رکھو، اس کے سامنے گوشت رکھو، اگر گھاس پھوس کھائے تو بکری ہے، گوشت کی طرف جائے تو کتا ہے۔ کہ یار یہی پریشانی کی بات ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسے بنتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دو چیزوں پر منہ مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا کا پھر بھی کوئی مشکل کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بھیڑ میں چھوڑ دو، مجمع میں چھوڑ دو، اگر ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے، الگ الگ چلے تو کتا ہے۔ کہ یار پھر مشکل کی بات ہے، کبھی ایسے چلتا ہے کبھی ویسے چلتا ہے۔ مولا کو معلوم تھا میں قیامت تک جواب دیتا رہوں گا، یہ قیامت تک کہتے رہیں گے کبھی ایسا کرتا ہے کبھی ویسا کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے۔ خدا کی قسم قربان جاؤں علی پہ کیا جواب دیا، فرمانے لگے ذبح کر کے دیکھو، اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے، آدھے نکلے تو کتا ہے۔ اب کیسے کہتے 2 مرتبہ ذبح کیا، 1 مرتبہ یہ نکلا اور 1 مرتبہ وہ۔ کیسے کہتے ہیں یا علی، ہم سے کم میں کسی نے کہا کہ بھئی یہ ممبر سے کتا وتا نہ کیا کیجیے، یہ ممبر سے کتے کا نام نہ لیا کیجیے، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اچھا، کہیں جی کتا کہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا یزید کہنا اچھا لگتا ہے؟ تو قاعدے کے سوال کا قاعدے سے جواب دینا اور بے قاعدہ سوالوں کا باقاعدہ جواب دینا اور تو علم علی بھی دلیل علم نبی ہے، دلیل علی علم علی بھی دلیل علم نبی ہے، کیونکہ خود فرمایا نا کہ مجھے پیغمبر نے اس طریقے سے علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانے کو رکھتی ہے۔ انا عبید من عبد محمد، میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار امیر المومنین۔ تو علم علی بھی کیا ہے؟ دلیل علم پیغمبر۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے فرمایا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ آج میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دن نبی نے بھی کہا سلونی سلونی، نبی نے بھی کہا سلونی۔ تفسیر انوار النجف آپ کے پنجاب کے ہی عالم ہے مرحوم علامہ غلام بخش حسین جاڑوی کی لکھی ہوئی کتاب تفسیر انوار النجف، 15 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 101 102 جا کر دیکھ لیجیے کہ پیغمبر سے ایسے سوالات نہ پوچھو کہ اگر جواب دے دیا جائے تو برداشت نہ کر پاؤ۔ مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ ایک دن جناب صفیہ بنت عبد المطلب، پیغمبر کی پھوپھی، جناب ابو طالب کی بہن اور جناب عبد المطلب کی بیٹی چلی جا رہی تھی کہ کسی منافق نے آگے بڑھ کر کہا کہ ذرا یہ اپنی بالیوں کو چادر کے اندر کر لیجیے، اپنے گوشواروں کو چادر کے اندر کر لیجیے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا تو نبی کی قرابت بھی کام نہ آئے گی۔ تو پہلے تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی میری بالیاں نظر ہی کہاں آ رہی ہیں جو میں چادر کے اندر کروں۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئی پیغمبر کی خدمت میں اور جا کر شکایت کی۔ مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ پیغمبر اپنے گھر سے اس حالت میں باہر آئے کہ ابا جو گوشت پہ ڈالی ہوئی تھی وہ زمین پہ خط کھا رہی تھی۔ جلال کے عالم میں مسجد میں آئے اور منبر پر آ کر بیٹھے اور کہا سلونی سلونی، آج مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے، آج مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے کون۔ لوگ اٹھ کے پوچھتے رہے، پیغمبر بتلاتے رہے تمہارا باپ وہ، تمہارا باپ یہ ہے۔ اتنے میں پیغمبر نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور فرمایا وہ کہاں گیا جس نے کہا ہماری شفاعت کام نہ آئے گی۔ میں کہوں گا اے خاتم النبیین، اے سید المرسلین، اے صاحب طٰہٰ و یاسین، اے پیغمبر اکرم، بات کی شفاعت کی یہ شجرے کیوں سنانے لگے؟ یا نبی اللہ، بات کی شفاعت کی یہ چیپٹر کیوں کھول دیا آپ نے شجروں کا؟ تو بعید نہیں پیغمبر آواز میں کہ میں ابھی سے سمجھا رہا ہوں کہ جو منکر شفاعت معصومین ہو اسے دیکھتے ہوئے چلے جانا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ پیغمبر نے انکار شفاعت کے بعد شجروں کا بیان کر کے بتلایا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، شفاعت بہت بڑا عقیدہ، خصوصاً ہمارے یہاں اہل تشیع کے
शफाअत बहुत बड़ा मौजू है। इसी के छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस मौजूद है। हजरत ने फरमाया कि जो 3 बातों का इनकार करे, लैसा मिन शियतना, उसे हमारा शिया ना कहना, उसे हमारा शिया ना कहना। तो रावी ने पूछा, हजरत वो 3 बातें कौन सी हैं? उसमें पहली बात क्या है? हजरत ने फरमाया कि जो पैगंबर की मेराज का इनकार करे, भाई बेदार होकर सुनिएगा, जो पैगंबर की मेराज का इनकार करे, जो ये कहे कि पैगंबर मेराज पे नहीं गए, लैसा मिन शियतना, उसे हमारा शिया ना कहना। ताबी ने पूछा, मौला वो दूसरी बात क्या है? हजरत ने फरमाया दूसरी बात यह है कि जो कब्र के सवाल और जवाब का इनकार करे, ये कहे कि ना कब्र में कोई आता है ना जाता है, ना मुबश्शिर है ना बशीर है, ना मुनकिर है ना नकीर है, ना कब्र में सवाल होते हैं ना जवाब होते हैं, लैसा मिन शियतना, उसे हमारा शिया ना कहते। साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह तीसरी बात कौन सी है? हजरत ने फरमाया, हमारा इनकार शफाअत, जो ये कहे कि अहले बैत बख्शवा नहीं सकते, लैसा मिन शियतना, उसे हमारा शिया ना कहते। तो जो फरमाइए आपने, इनकार मेराज करने वाला शिया नहीं रहता, इनकार कब्र करने वाला शिया नहीं रहता, इनकार शफाअत करने वाला शिया नहीं रहता। आखिर वजह क्या है? तो अजीजों, जो वजह मुझे समझ में आई वो ये आई कि मुनकिर मेराज, मुनकिर कब्र, मुनकिर शफाअत शिया इसलिए नहीं रहता। इनकार मेराज करने वाला, इनकार कब्र करने वाला, इनकार शफाअत करने वाला शिया इसलिए नहीं रहता कि ये बातें हैं 3, वजह है 1। ये बातें हैं 3, सबब है 1। क्यों? इसलिए कि मेराज में है आवाज़े अली। भाई बेदारों की सुने, जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। मेराज में है आवाज़े अली, कब्र में है आमदे अली, शफाअत में है इख्तियारे अली। अरे हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाए। बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए, हर जा अली मिलेंगे। भाई कल सलमान का मैंने आपको सुनाया, याद है? ज़ाज़ान है सलमान के गुलाम, खिदमत गुजार, मदाइन है सलमान, दुनिया से रुखसत हो गए। इख्तियार अली को देखिए, कौन है अली, कैसा है? ज़ाज़ान खादिम सलमान रिवायत करता है, कहता है सलमान इस दुनिया से रुखसत हुए, उसको कफन दे दिया, तकफीन हो गई और सलमान का जनाजा तैयार था, बुरूद लगाया जा चुका था। कितने में? इजाज़त इमामत से अली मदाइन में आए, सलमान के जनाजे पर पहुंचे। ऐसे ही तो नहीं कहा सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान के जनाजे पर पहुंचे। अब जो जनाजे पर पहुंचे तो क्या देखा? फकशफ रिदा अन वजहे फतबस्समा सलमान इला अमीरुल मोमिनीन, सलमान के चेहरे से जो कफन डला हुआ था वो हटा और सलमान अली को देख के मुस्कुराने लगे। फतबस्समा सलमान इला अमीरुल मोमिनीन, जब हजरत ने सलमान को मुस्कुराते हुए देखा तो इख्तियार अली को देखिए, फरमाने लगे मुस्कुरा के, या सलमान उद इला मौतिक, सलमान अपनी पिछली हालत में पलट जा, सलमान अपनी पिछली हालत पे पलट जा। इख्तियार अली है इरादे तो इख्तियार अली सुनाओ कुछ और, सुनना चाहेंगे? इख्तियार अमीरुल मोमिनीन। फिजा घर में है, कंबर आए दकुल बाप किया, फिजा मेरा मौला कहाँ? फिजा मेरा मौला कहाँ है? फिजा घर की कनीज है। फिजा मेरा मौला कहाँ है? फिजा ने कहा मौला चौथे आसमान पे फरिश्तों में रोटियां बांट रहे हैं। और अगर नहीं सुनना चाहते मैं जाया नहीं करूंगा, इरादे नहीं है तो मैं यहीं पे गुफ्तगू को रोकूंगा। फिजा मेरा मौला कहाँ है? फिजा ने कहा मौला चौथे आसमान पे क्या कर रहे हैं? फरिश्तों में रोटियां तकसीम कर रहे हैं। अब सलमान कंबर ने ये जुमला सुना, कंबर बतलाता चलूंगी इसी मुकाम पर, कंबर मिजाज शनासे विलायत है। आप लुत्फ ही नहीं ले सकते। कंबर मिजाज शनासे विलायत है,
کمبر کا نام کسی درجہ بندی میں نہیں آتا کہ 10ویں درجے پہ سلمان، 9ویں درجے پہ ابو ذر. سلمان کا نام درجہ بندی میں نہیں ہے، مزاج شناس ولایت ہے. فضت سے جواب سن لیا، پلٹے. اب جو مسجد کی چوکھٹ پہ آئے تو کیا دیکھا؟ علی مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے فقیروں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں. مزاج شناس ولایت بتلا چکا. ماتھے پہ تیور آئے. امیر المومنین نے دیکھا کمبر کیا ہوا؟ کہ مولا ابھی گھر پہ گیا تھا اور پوچھا میرا مولا کہاں ہے؟ اختیار علی، اختیار امامت. فضا سے پوچھا میرا مولا کہاں ہے؟ فضا کہتی ہے مولا چوتھے آسمان پر روٹیاں بانٹ رہے ہیں اور ابھی یہاں پر آ کر دیکھ رہا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسجد کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فقیروں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں. مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت نے مسکرا کے کہا پریشان نہ ہو کمبر، ذرا ہمارے قریب آؤ. کمبر علی کے قریب ہوئے. علی نے دستے ید اللہ کو اٹھایا، کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ کو پھیرا. کہ کمبر کیا دیکھتے ہو؟ کہ مولا پہلا آسمان دیکھتا ہوں. کہ کمبر کیا دیکھتے ہو؟ کہ مولا آپ فرشتوں کی صفوں سے مصافحہ کر رہے ہیں. کہ کمبر آپ کیا دیکھتے ہو؟ کہ مولا دوسرا آسمان دیکھتا ہوں. کہ کمبر کیا دیکھتے ہو؟ کہ مولا آپ انبیاء کی صفوں سے مصافحہ کر رہے ہیں. کہ کمبر آپ کیا دیکھتے ہو؟ کہ مولا چوتھا آسمان دیکھتا ہوں. کہ کمبر کیا دیکھتے ہو؟ کہ آپ حضرت عیسیٰ کو بیٹھے ہوئے تعلیم فرما رہے ہیں. کہ کمبر آپ کیا دیکھتے ہو؟ گفتگو چلتے چلتے 7ویں آسمان پہ پہنچی. ایک مرتبہ فرمانے لگے کمبر کیا دیکھتے ہو؟ کمبر کیا دیکھتے ہو؟ کہ مولا نہ پوچھئے کیا دیکھتا ہوں. کہ کمبر تمہیں ہمارے حق کا واسطہ بتلاؤ کیا دیکھتے ہو؟ کہ مولا آگے دیکھتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں، دائیں دیکھتا ہوں، بائیں دیکھتا ہوں، جہاں دیکھتا ہوں علی علی نظر آتا. جہاں دیکھتا ہوں علی علی نظر آتا. تو آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ. آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ. میں ہاتھوں کو جوڑوں یا نبی اللہ، پورا علی تو اللہ لے گیا، آپ کیا کریں گے؟ یا نبی اللہ پورا علی تو اللہ لے گیا، آپ کیا کریں گے؟ بعید نہیں نبی آواز دے خاموش. لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی. یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح. عزیزو آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی رسول لے گیا. اب خبردار علی سے دشمنی نہ کرنا، آدھی لعنت اللہ کی پڑے گی، آدھی لعنت رسول. آدھی لعنت اللہ کی پڑے گی، آدھی لعنت رسول کی پڑے گی. اختیار علی، اختیار علی. ہر نبی کی مدد چھپ کے کی، اور فرمایا آخری نبی کی مدد کھل کے کی. سب نبیوں کی مدد علی نے چھپ کے کی ہے. اور آخر پہ اول مخلوق ہے نا. اول ما خلق اللہ نوری ابتداء من نورے. پروردگار نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. وَعَنَا وَعَلِي مِن نُورٍ وَاحِدٍ. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. جس طرح نبی نے فرمایا كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. میں اس وقت نبی تھا جب آدم کیا تھے؟ مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور فرمایا اب نے نبی نے یہ نہیں کہا کہ كُنْتُ موجود. نبی نے یہ نہیں کہا كُنْتُ موجودا. نبی نے فرمایا كُنْتُ نبيًا. بھئی کہتے تھے میں اس وقت موجود تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. کہ نہیں، موجود تو تھا، عہدے کے ساتھ موجود تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. جس طرح نبی نے کہا كُنْتُ نبيًا آدم بین الماء والطین، اس طرح امیر المومنین نے فرمایا كُنْتُ ولیًا. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کیا تھے؟ مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اختیار ہے. ہر نبی کی مدد چھپ کے کی، لیکن آخری نبی کی مدد کھل کے کی. بس آخری بات یہیں سے مسائل کی جانب جاؤں گا. آخری نبی کی مدد کھل کے کی. جناب نوح کے دور میں طوفان آیا، کل پڑھا، کشتی چلی. پیغمبر رسول خدا کا زمانہ ہے اور ایک جن ہے جو پیغمبر کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اختیارات معصومی.
पैगंबर के साथ मस्जिद में बैठा हुआ और अपने मस्जिद कौम के मसले पर कुछ सवाल जवाब पूछने के लिए आया और पैगंबर उसे जवाबात दे रहे हैं। इतने में वो दरवाजा खुला जो मस्जिद में खुलता था, वो दरवाजा खुला जो मस्जिद में खुलता था। हसनैन का बाबा, ज़हरा का शौहर, रसूल का दामाद आहिस्ता आहिस्ता कदमों से मस्जिद में दाखिल हुए। जो ही उस दिन ने अमीरुल मोमिनीन को आते हुए देखा तो अपने आप को, रिवायत का जुमला है, अपने आप को एक चिड़िया में तब्दील कर लिया और तब्दील करने के बाद पैगंबर के पीछे आके छुपने लगा। पैगंबर ने फरमाया कि तुम ये क्या कर रहे हो? कि या रसूल अल्लाह मुझे इस नौजवान से बचाइए, या रसूल अल्लाह मुझे इस जवान से बचाइए। का क्यों, बात क्या है? आओ हमारे सामने आओ। वो दोबारा अपनी पिछली हालत में पलटा। का अली से क्यों छुप रहे थे? अली से क्यों घबरा रहे हो? का या रसूल अल्लाह मैं जनाबे नूह के जमाने में मौजूद था। या नबी अल्लाह मैं जनाबे नूह के जमाने में मौजूद था जब तूफान आया और नूह जैसे नबी ने कश्ती बनाई और तूफान आया और कश्ती चली तो कल अर्ज करके गया कि वो तनूर जहां पे रोटियां बनाती थी नूह की बीवी, उस तक से पानी निकला। ऐसा तूफान आया कि आसमान से भी पानी टपक रहा था, जमीन भी पानी निकाल रही थी, कश्ती चारों तरफ से बंद थी। कल नूह नबी अल्लाह की जब कश्ती चली तो मैं गुमराह था, मैं काफिर था। मैंने उस कश्ती में सुराख करना शुरू किया ताकि सुराख के जरिए पानी कश्ती में जाए और कश्ती डूब जाए। मैं सुराख करने में मसरूफ था कि इतने में मैंने देखा एक घुड़सवार सोने की तलवार लिए हुए मेरे करीब आया, उस तलवार को निकाला, मेरे शानों पर वार किया, मेरे शोल्डर, मेरे हाथों पर वार किया और जब वो वार किया तो उस वार के नतीजे में मेरा बाजू टूट गया। उसके बाद अपना बाजू दिखाता है कि या रसूल अल्लाह देखिए आज भी वो जख्म बाकी है। तो क्या बात क्या है, अली से क्यों डर रहा है? अरे यही तो वो जवान था जिसने आके मुझ पर, यही तो वो नौजवान था कि जिसने जनाब नूह के तूफान के जमाने में मुझ पे आके वार किया। कभी सलमान को शेर से बचा रहे हैं, कभी नूह की कश्ती को डूबने से बचा रहे हैं। हर नबी की मदद खुद छुप के की, लेकिन आखिरी नबी की मदद खुल के की। आखिरी नबी की मदद खुल के की। अब उसूल काफी की एक रिवायत, हमारी सबसे बड़ी किताब उसूल काफी, एक रिवायत सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। अख्तियार मासूम। आजान होती है, टीवी पर आजान सुनते हैं ना, सब सुनते हैं। अभी भी ईशा की आजान हो रही थी, टीवी पर आजान सुनते हैं। मुझे पता चला मेरे मोहतरम अहले सुन्नत हजरात भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, ये बड़ी खुशहाल बात है। मैं कल अर्ज करके गया कि ये मकतब हुसैन है, ये हुसैन की यूनिवर्सिटी है, ये हर आने वाले हुर के लिए खुली हुई। जो भी यहाँ पे हुर बन के आना चाहे, हम खुद मदगुजार हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हुसैन सिर्फ हमारा नहीं है, हम सबका है हुसैन। तो वजह हो रही है इख्तियारात मासूमीन। जब अजान खत्म होती है तो आप टीवी पर देखते हैं कि नीचे हेडलाइन चल रही होती है, जुमला लिखा होता है, दुआ है कि ऐ परवरदिगार हमारे नबी को वो मकाम शिफाअत अता कर जिसका तूने पैगंबर से वादा किया है। चलती है ना, दुआ है ना, हर अजान के बाद ये दुआ चलती है, ठीक है। अब सुनिए उसूल काफी की रिवायत है। मैदान हश्र होगा, पैगंबर मसनद शिफाअत पर तशरीफ फरमा होंगे, पैगंबर मसनद शिफाअत पे तशरीफ फरमा होंगे और अली जो है वो कहां होंगे? तो अली पैगंबर के पीछे लिवाए हम्द लिए खड़े होंगे। अली पैगंबर के पीछे, उस मसनद शिफाअत के पीछे लिवाए हम्द, एक बड़ा परचम लिए खड़े होंगे। कितने में तमाम अंबिया की आमद शुरू होगी। परवरदिगार जनाबे नूह से पूछेगा, नूह ये बताओ क्या हक के तबलीग अदा किया? जनाबे नूह आसमान की जानिब देखेंगे और कहेंगे पालने वाले भाई हमारे यहाँ नजर नहीं आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाबे नूह कहेंगे पालने वाले हक के तबलीग अदा किया, बिल्कुल अदा किया। कल नूह क्या कोई गवाह भी लेकर आए हो?
नूह क्या कोई गवाह भी लेकर आए हो? पालने वाले गवाही किस बात की? मैं तबलीग कर रहा था तो देख रहा था। पालने वाले तुम सबसे बड़ा गवाह है। मैं तबलीग करता जाता था तो देखता जाता था। मैंने पत्थर खाया, मैंने अजियतें बर्दाश्त कर। नहीं नूह आज ऐसे काम नहीं चलेगा, गवाह लाना पड़ेगा। जनाब नूह चलेंगे, जनाब इब्राहिम को लेके आ जाएंगे। जनाब इब्राहिम आके गवाही देना ही चाहेंगे कि अल्लाह की आवाज आएगी, इब्राहिम गवाही छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने हक की तबलीग अदा किया? इब्राहिम ये बताओ तुमने हक की तबलीग अदा किया? जनाब इब्राहिम कहेंगे पढ़ने वाले बिल्कुल अदा किया। गवाह कहाँ है? तो पालने वाले तो देख रहा था। पालने वाले तो देख रहा नहीं, इब्राहिम ऐसे नहीं चलेगा, आज गवाह लाना पड़ेगा। जनाब इब्राहिम चलेंगे, जनाब मूसा को लेके आ जाएंगे। जनाब मूसा चाहेंगे गवाही में, आवाज आएगी मूसा पहले तुम बताओ हक की तबलीग अदा किया? अंबिया आते रहेंगे, परवरदिगार पूछता रहेगा, यहां तक कि 1,24,000 अंबिया जो है वो मैदान हश्र में खड़े हुए हैं। सबके सब जमा होके मेरे और आपके आका के पास आएंगे, मेरे और आपके नबी के पास आएंगे। मेरा और आपका नबी मसनद शिफाअत पे बैठा होगा। तमाम अंबिया कहेंगे ए खातमुन नबीन, ए सैयदुल मुरसलीन, ए पैगंबर, चलिए चलकर शिफाअत के लिए गवाही दीजिए कि अल्लाह ने गवाह मांगा है। या रसूल अल्लाह चल के गवाही दीजिए कि परवरदिगार क्या मांग रहा है? गवाह मांग रहा है। पैगंबर दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, आवाज देंगे आईना आईना हमजा, आईना आईना जाफर। हमजा कहाँ है? जाफर कहाँ है? दोनों आ जाएंगे। हमजा नबी के चचा, जाफर अली के भाई। पैगंबर दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे। हमजा की शहादत पे भी गिरिया किया, जाफर तैयार की शहादत पे भी गिरिया किया। जाफर भी हाजिर होंगे, तैयार जाफर भी हाजिर होंगे, हमजा भी हाजिर होंगे। पैगंबर कहेंगे हमजा जाफर जाओ और हमारी जानिब से जाकर इन अंबिया की गवाही देकर आओ। दोनों चलेंगे अंबिया की गवाही देने के लिए। मैं हाथों को जोड़ के कहूं या नबी अल्लाह, बद्र का मैदान था, पानी से कुएं से लेकर आना था। आवाज दी अली पानी लेकर आओ। खैबर हुई, अली लड़ने के लिए जाओ। अली दरवाजे खैबर को उखाड़ो, अली मरहब को पछाड़ो, अली जाओ तबूक में लड़ो। अली को बार बार पुकारते रहे। आज जब इतना बड़ा मकाम है, नबियों की गवाही देने का मामला है, तो आज अली को क्यों नहीं भेज रहे? ये हमजा और जाफर को क्यों भेज रहे हैं? बैठ नहीं नबी आवाज दे। अहमा कितनी सी बात समझ में नहीं आती। अभी अल्लाह ने अंबिया से गवाही मांगी है तो हमजा और जाफर को भेजा है। जब मुझसे गवाही मांगेगा तो अली। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अभी अंबिया थक गए हैं मेरे ख्याल से। क्या कहना, बहुत कितना क्या कहना आपको, माशाल्लाह बहुत। अभी अंबिया से गवाही मांगी, हमने अली को भेजा है। जब परवरदिगार हमसे गवाही मांगेगा तो अली को भेजेंगे। इख्तियार अली, यही तो पूछ रहे थे हुसैन। क्या मैंने कुरान को बदल देते हो? और लोग कह रहे थे नहीं हुसैन तुमने कुरान को नहीं बदला। क्या फिर हमने नबी की सुन्नत में तहरीफ कर दी? नहीं हुसैन तुमने नबी की सुन्नत में तहरीफ नहीं की। तारीख भी है तबरी, तफसीर भी है तबरी, ताल्लुक मेरे वक्त से नहीं, जाके देख लीजिए। क्या तुम नहीं पहचानते मैं रसूल का नवासा हूं? और वहां से आवाज आती थी कि नहीं हुसैन हम पहचानते हैं तुम रसूल के नवासे हो। क्या तुम नहीं पहचानते मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं? वहां से पलट के आवाज आती थी नहीं हुसैन हम पहचानते हैं तुम फातिमा के बेटे हो। बस एक ही जुमला कहते थे उसके बाद कि ये बताओ फिर हमें कत्ल क्यों करना चाहते हो? ये बताओ कि हमें मारना क्यों चाहते हो? तो एक आवाज वहां से आती थी और वो आती थी अबीक, तुम्हारे बाबा के पोसना, तुम्हारे बाबा के पोसना। जितने फजाइल हैं इस घराने के उससे ज्यादा मसाइल हैं इस घराने के। इसलिए तो इमाम सज्जाद ने फरमाया कि अगर परवरदिगार ने मवद्दत फिल कुर्बा का हुक्म ना दिया होता तो तब भी ये उम्मत हम पर इतने जुल्म ना करती जितना हुक्म देने के बाद हम पर जुल्म किया गया। क्या हक नबूवत अदा किया है? क्या हक रिसालत अदा किया है? क्या अजर रिसालत उम्मत ने अदा किया है?
हुसैन चले, कल आप रवानगी सुन चुके, लेकिन जब चलने लगे ना मदीने से और कारवान मदीने को छोड़ने लगा, तो जनाबे उम्मुल बनीन मादर अबुल फजल अब्बास एक मर्तबा अपनी कनीज को भेजा और भेजने के बाद कहा कि हमारे लाल अब्बास को बुला के लाओ। अब्बास ने अम्मा का हुक्म सुना, दौड़े दौड़े अम्मा के पास आए, देखा घर में अम्मा मौजूद नहीं। कहाँ है? रसूल के रोजे पर मौजूद है। अब्बास अम्मा के पास रोज़ा रसूल पर पहुंचे तो क्या देखा कि जनाब उम्मुल बनीन अपने एक हाथ को रसूल के रोजे पर रखकर बैठी है। अब्बास को देख के कहा, आओ मेरी जान अब्बास मेरे पास। अब्बास जानो आदत तय करके अम्मा के सामने बैठ गए। एक हाथ अब्बास का रसूल के रोजे पर रखवाया, दूसरा हाथ जनाबे उम्मुल बनीन ने अपने सर पर रखवाया और रखवाने के बाद कहा, अब्बास रसूल की कब्र की कसम खा के और हमारे सर की कसम खा के कहो कि जब तक जिंदा रहोगे मेरे हुसैन पे कोई आंच नहीं आएगी, मेरे हुसैन पे कोई आंच नहीं आएगी। अब्बास ने वादा किया, कारवान रवाना हो गया। हुक्म है कि अगर रोना ना आए तो इंसान रोने जैसी शक्ल बना ले। आहो बुका के दिन है अज़ादारो, आज दूसरी मुहर्रम हो गई। कारवां मराहिल और मनासिल को तय करते करते मुकाम सुबाला पर पहुंचा। जब ये कारवान मुकाम सुबाला पर पहुंचा है तो हुसैन ने एक मर्तबा अब्बास को बुलाकर कहा, अब्बास मसनद को हमारी दूर लगाओ। कल आप सुन चुके जनाब मुस्लिम के चंद मसाइब लेने पड़े, वहीं पर जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर सुनी है। जब शहादत मुस्लिम की खबर हुसैन ने सुन ली ना तो खैमे तो लगाए जा चुके थे। हुसैन ने कुछ मंजिल पहले कुछ बालियां खरीदी थी अज़ादारों। इसको समझ में आए वो रोने में ना शर्माए। जानते हो मक्तल दरबंदी में अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि जहां मजलिस होती है, जहां फरशेज़ा बिछाया जाता है, वहां 3 बीवियां तशरीफ लाती हैं। एक हुसैन की उजड़ी हुई माँ है फातिमा ज़हरा, एक हुसैन की बहन है ज़ैनब कुबरा, एक हुसैन की वो 4 साल बच्ची है यतीमा सकीना। जब वो अज़ादारों को रोता हुआ देखती है तो अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं, ये किसको रो रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, बेटा ये तुम्हारे बाबा के अज़ादार हैं, तुम्हारे बाबा को रोने के लिए आए। तो सकीना एक मर्तबा अपने कानों पे हाथ रख के कहती है, फूफी अम्मा कोई इनको रोने पे तमाचे तो नहीं मारता? अजरुकुमुन अल्लाह अजरुकुमुन अला ज़हरा। अज़ादारों हुसैन जनाब मुस्लिम की बेटी जो यतीम हो गई है, छोटी सी है, उसके खैमे में दाखिल हुए और बच्ची को अपने ज़ानों पे बिठलाया और बिठलाने के बाद बच्ची के दोनों कानों में जो गोशवारे खरीदे थे रस्ते से उसे पहना दिया और पहनाने के बाद उसके सर पर शफकत से हाथ फेरना शुरू किए और उसके बाद फरमाने लगे, बेटी आज से हमें ही अपना बाबा समझना। बेटी जब कभी कोई मुसीबत आए तो हुसैन से कहना। बनी हाशिम के घर की बच्ची थी, समझ गई, कहने लगी, चचा आज शफकत तो ऐसे फरमा रहे हैं जैसे हमारे बाबा दुनिया से रुखसत हो गए हो। हुसैन के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। 2 बालियां हुसैन ने और ली थी, लेकिन वो सकीना को पहनाने के लिए ली थी। अज़ादारों वहीं पर खड़ी सकीना भी ये मंजर देख रही थी। तो सकीना के जहन में जो यतीमी बैठी वो ये बैठी कि जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसके सर पे शफकत रहमत से हाथ फेरा जाता है। जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसके साथ रहमत से पेश आया जाता है, शफकत से पेश आया जाता है। लेकिन अज़ादारों शाम गरीबा जानते हो क्या हुआ? हुसैन की ये मजलूम बेटी कभी उस जानिब जाती थी, कभी इस जानिब आती थी और आवाज देके कहती थी, बाबा कहाँ हो बाबा? बाबा सकीना को आपकी याद आ रही है बाबा, बाबा सकीना थक गई है बाबा, बाबा सकीना को पुकारो। अजरुकुमुन अल्लाह। आज 2 मुहर्रम आ गई, हुसैन करबला में वारिद हो गए। आज हुसैन करबला में दाखिल हो गए। अज़ादारों मेरी जाने मुतवज्जह रहिए। अज़ादारों हुसैन ने 7 मरतबा घोड़ों को तब्दील किए। पहले घोड़े पे बैठे, घोड़े ने चलने से इनकार किया, उतरे दूसरे घोड़े पे बैठे, घोड़े ने चलने से इनकार किया, दूसरे घोड़े से उतरे, तीसरे घोड़े पे बैठे, चलने से 7 घोड़े जब हुसैन ने तब्दील कर लिए ना तो एक मरतबा उतर कर कहा, अब्बास जरा यहाँ के रहने वालों को तो बुला कर लेकर आओ। बनी अब्बास का कबीला था, बनी असद का कबीला था, सब बनी असद वाले जमा हो गए।
حسین نے کہا یہ بتلاؤ کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو کسی نے کہا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کیا کہا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ اس زمین کو کسی اور نام سے بھی بلاتے ہیں؟ کسی نے کہا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں۔ لوگ نام لیتے رہے اور حسین کہتے رہے کہ اس زمین کو کوئی اور بھی نام ہے؟ اتنے میں ایک بزرگ شخص عصا کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھے، کہا اس زمین کا ایک اور بھی نام ہے، اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ حسین نے جب یہ جملہ سنا تو فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے ایک مشت بھر کے مٹی کو اٹھایا، سونگا اور زمین پہ پھینک دیا اور فرمانے لگے اللہم انی اعوذ بک من کرب والبلا۔ عباس یہیں پر سواریاں لگاؤ، یہیں پر خیموں کو نصب کرو، اس لیے کہ یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ عباس یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی۔ عباس یہی وہ جگہ ہے کہ جس کا وعدہ ہمارے نانا نے ہم سے کیا تھا، یہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ عزادارو خیمے نصب ہو گئے، اب جو نہ رو سکا اس کے نصیب، اس کا مقدر۔ میں آخری جملے کہہ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ عزادارو خیمے نصب ہو چکے تھے، اتنے میں جناب فضہ دوڑتی ہوئی حسین کے خیمے میں آئی اور آ کر کہنے لگی آقا حسین آپ کو آپ کی بہن نے بلایا ہے۔ حسین زینب کے خیمے میں آئے اور آ کر کہنے لگے بہن کیا ہو گیا؟ بھیا جب سے اس زمین پر آئی ہوں اس زمین سے تمہارے لہو کی بو آتی ہے بھیا۔ اے بھیا کوئی بیوی ہے جو پشت خیمہ پہ بیٹھ کے روتی ہے اور پکار کے کہتی ہے واہ غربتہ واہ مصیبتہ۔ حسین کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، حسین باہر آ گئے۔ لیکن عزاداروں جب شب عاشور آئی ہے نا تو ایک مرتبہ زینب نے دوبارہ فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ جا کے میرے بھیا کو بلا کے لاؤ۔ فضہ حسین کے پاس آئی، حسین زینب کے پاس آئے، کیا ہو گیا بہن؟ بھیا آج دل بہت گھبراتا ہے بھیا، بھیا نہ جانے آج کون سی رات ہے؟ بہن ہوا کیا؟ کہ بھیا جب سے ہم اس زمین پہ آئے تھے کوئی بیوی پشت خیمہ سے بیٹھ کے روتی تھی بھیا، لیکن آج نہ جانے کون سی شب ہے یہ بیوی کسی نشیب میں بیٹھ کے رو رہی ہے اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے واہ محمدہ واہ حسینہ واہ عباسہ۔ بھیا یہ بیوی کون ہے؟ آواز ہی زینب نہیں پہچانا، ارے یہ میری اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا ہمارا انتظام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ باراللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ان آنسوؤں کا، جو واسطہ ہے اس فرش عزا کا، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پالنے والے جو بے گناہ اسیر ہے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، انہیں جلد از جلد باب الحوائج مولا محسن کاظم کے صدقے، اس امام اس غریب کے صدقے کے جس کا جنازہ 3 دن پورے بغداد کو رکھا ہے، پالنے والے انہیں جلد از جلد رہائی کی خبر نصیب فرما۔ وہ مومنین جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے حسن کی اس لال کا جس کا جسم کربلا میں تقسیم ہو گیا، پروردگار اسے انہیں اولاد نرین و صالح عطا فرما۔ اس وقت مجھے خبر ملی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے روزے کے حالات دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں، زری کو زائرین کے لیے دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ زینب کل بھی غریب تھی اور آج بھی مظلوم ہے۔ اللہ والے تجھے واسطہ ہے، مجھے روایت میں تیرے وقت کا امام فرماتا ہے کہ جب بھی میرے ظہور کی دعا کرنا شام والی بیوی کا واسطہ دینا۔ اللہ والے تجھے واسطہ ہے علی کی اس علی بیٹی کا جو کبھی عباس بن گئی، جو کبھی حسین بن گئی۔ عالمہ غیر معلمہ بیوی کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ تشریف لا کے دنیا سے اس فساد کو دور فرمائے، عدل و عدل کے نظام کو قائم فرمائے۔ پروردگار ہمیں یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و امان میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔